پوتی صاحب، آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے آپ نے پنجاب میں بہت کام کیا. آپ نے یہاں پہ مطلب آپ کا کافی سینئر عہدہ بھی رہا. لیکن جب گورنمنٹ بن جاتی ہے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو توقعات تھی ان کی آپ کی گورنمنٹ سے وہ کچھ پوری نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو یہ ذرا بتائیے گا کہ عوام کو اتنا مایوس کیوں کیا ہے آپ کی حکومت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ میں پنجاب میں آیا کس لیے. یہ 2016 کا جو آزاد کشمیر کے اسمبلی کا ٹکٹ تھا، مجھے پی ٹی آئی نے مہاجرین کی سیٹ جموں 6 سے ٹکٹ دیا، جس پہ مین پارٹی کی طرف سے ہمارے جو الیکشن میں میرے ساتھ پاکستان کے علاقوں میں جانے کے لیے ایک سرور خان صاحب تھے اور عامر کیانی صاحب تھے. تو عامر کیانی صاحب کو 2016 کے الیکشن کے بعد 3-4 مہینے کے بعد نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ میں نے یہ تمہارے الیکشن میں گیا ہوں آزاد کشمیر کے اسمبلی کا وہ حلقہ تو یہ نارتھ پنجاب میں آتا ہے، لہٰذا تمہیں آزاد کشمیر کی بجائے میرے ساتھ یہاں پہ نارتھ پنجاب میں کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب تھے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کے، ان سے کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھی دفتر آئے، میں ان کے حوالے ہو گیا. تو ہم نے حقیقت یہ ہے کہ عامر محمود کیانی کی قیادت میں یہ نارتھ پنجاب کو زندہ کر دیا. جب تریدا کے مقام پر اور یہ بہت سی چیزیں آپ بھی اس کی وٹنس ہیں کیونکہ آپ کی بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی ان سب چیزوں میں. تو پہلا جلسہ مجھے پتا ہے کہ تلا گنج تریڈا کے مقام پہ رکھا گیا تو خان صاحب نے یہ کہا جی کہ وہاں پہ جو لوکیشن بتا رہے ہیں وہ ہم پہ تو جنگل ہے، وہاں پہ لوگ کیسے آئیں گے. مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ توقعات سے بھی زیادہ بڑا جلسہ ہوا. اور اس کے بعد میرے خیال میں 8 یا 9 یا 10 جلسے نارتھ پنجاب میں عمران خان صاحب کے ہوئے تھے، سرگودا، چکوال، میاں والی، ہر طرف. تو میں بحیثیت وائس پریزیڈنٹ ان کے ساتھ تقریباً 2.5-3 سال رہا. پھر فائنینس سیکٹری بھی تھا، نارتھ پنجاب میں رہا. تو اس کے بعد جب سینٹر میں کام زیادہ بڑھا تو فواد چودھری صاحب، فیصل جاوید صاحب اور افتخار درانی صاحب نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن انہوں نے مجھے لے لیا سینٹر کے ساتھ، جس میں کیانی صاحب سے میں نے اجازت لی، ان کے ساتھ آیا. تو یہ گھر جس پہ آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں یہ مرکز بنا رہا، جہاں پہ ایون عمران خان صاحب کا، پرائم منسٹر پاکستان کا جو NA-53 حلقہ تھا وہ اس میں بھی میں ووٹر ہوں اور یہ آتا تھا. تو اس کے بعد حکومت بن گئی پی ٹی آئی کی. جو خواہشات تھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی یا پاکستان کے لوگوں کی وہ پوری ہو گئی. عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. اور دیکھیں جب یہ وزیر اعظم بن گئے اس کے بعد کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم کارکن سمجھتے تھے یا لوگ سمجھتے تھے. ڈیفیکلٹیز یہ تھیں کہ یہ ایک ریجنل لڑائی تھی ایسٹ اور ویسٹ کی، جس میں ویسٹ اس چیز میں کمپرومائز کروانا چاہتا تھا پاکستان کو کہ جیسے کا تیسا ہی رہے. مگر عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ یہ پاکستان کو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا. اور پاکستان کی حقیقتاً میں جو ریکگنائزیشن علامہ اقبال کے روح سے یا قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز تھی، اس پہ میں کھڑا کروں گا. اور اب دوسرا سال ہے جس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے بہت سے پاکستانیوں کے ساتھ، مگر وہ وعدے اسی صورت فلفل ہو سکتے ہیں جب اس ملک کا نظام بہتر ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی جس میں IPPs کے ساتھ گورنمنٹ نے ری نیگوشیٹ کیا. بہت میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں ڈیفیکلٹیز بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں تھیں یا ہیں. یا PIA کے سلسلے میں خبر آئی جس میں جعلی ڈگریوں والے پائلٹ یا دوسری چیزیں تھیں جس پہ PIA ابھی تک بین بھی ہے. یہ سب بہت سی چیزیں پچھلے 10 سالوں میں ہوئی اور حکومت پاکستان کا خزانہ اس قدر بے پرواہی سے اور ڈٹائی سے لوٹا گیا کہ اربوں $100 آپ کے سامنے منی لانڈر ہوئے اس ملک سے، جہاں پہ جو بینکوں کے نیشنل بینک کے سربراہ تھے وہ بڑے کمپرومائز قسم کے تھے، انہوں نے کارکردگی کی. اور یہ ساری چیزیں درست ہونے کے لیے وقت درکار ہے. میں آپ بھی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہلی لیڈرشپ ہوگی پاکستان میں
جس پہ میرے خیال میں بہت حد تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی ایک سوچ ہے اور ملک آگے کی طرف جا رہا ہے. اگر میں حقیقت لوگ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ پچھلے 10 یا 15 سالوں میں جس طرح امریکہ ڈکٹیٹ کر رہا تھا وہ ویسی انوالومنٹ نہیں ہے. فرض کریں اکنامک کوریڈور جو منصوبہ ہے چائنا کا وہ پہلے سے بہتری کی طرف روان ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں مشکلات ضرور ہیں مگر اس حکومت نے یا عمران خان صاحب کا مشن ہی یہی ہے کہ پاکستان کا جو صحیح حق ہے یہاں کے لوگوں کا اور پاکستان کا جو صحیح سٹیٹس ہونا چاہیے وہ اس پہ ہم ملک کو لے کے آئیں. بہت سی مثالیں ملتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ فرسٹریشن ضرور ہے اس وقت, اسپیشلی پچھلے 6 مہینوں سے جب سے یہ ایپیڈیمک دنیا کو لپیٹ میں اس نے لیا ہے. آج دیکھ لیں کہ پاکستان اس میں سب سے بہتر کارکردگی کہہ لیں یا حکومت کا ڈیسیژن کہہ لیں جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. اور مجھے مکمل امید ہے کہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ ہی ہے جو اس ملک کو اس دلدل سے نکالے گی اور انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں یہ چیز جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ایکنالج کریں گے. اور میں اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ 3 سال گزرنے کے بعد پاکستان کے لوگ بہت بڑی میجارٹی میں پھر عمران خان صاحب کو الیکٹ کریں گے چونکہ یہی ان کی امیدوں کی امنگ ہے.